بی بی اصفہان صاحب کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دلاور اور اسامہ صاحب انہیں گھر ہی لا رہے ہیں، اسی لیے آپ کو پہلے ہی گھر بلا لیا، امین نے مختصراً بتایا اور سریا کو اشارہ کرتا وہاں سے نکل گیا۔ مینا بی بی آئے، میں آپ کو اوپر کمرے میں چھوڑ آؤں، سریا نے مینا کو تھامتے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً انکار کر دیا، نہیں مجھے یہیں رہنا ہے۔ مینا نے آنسو پیتے ہوئے کہا۔ باہر امین فون کان سے لگائے پریشانی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ مینا دل میں قرآن آیت پڑھتی بے صبری سے اصفہان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ 45 منٹ کے نہ ختم ہونے والے اذیت ناک انتظار کے بعد مینا کو باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ وہ جو عشاء کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی، فوراً جائے نماز طے کرتی باہر کی جانب دوڑی۔ وہ سیڑھیاں اتر ہی رہی تھی جب اس نے اصفہان کو اندر داخل ہوتے دیکھا، جس کا سر پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، بازو اور ہاتھ پر بھی پٹی تھی، مگر مینا کا دھیان بس اس شخص پر تھا، اس کے سامنے تھا، یہی کافی تھا۔ وہ تیزی سے اصفہان کی جانب دوڑی تو اصفہان بھی مینا کو دیکھ کر کچھ قدم آگے بڑھا۔ اسامہ اور دلاور بھی اس کے ہمراہ تھے، مگر مینا بنا کچھ دیکھے سنے تیزی سے جاتی اصفہان سے لپٹ گئی۔ مینا کی اس بے اختیار حرکت پر اصفہان کچھ حیران ہوا۔ دلاور اور اسامہ میں نظروں کا تبادلہ ہوا اور وہ دونوں بنا کچھ بولے ہی وہاں سے پلٹ کر باہر چلے گئے۔ مینا بنا کچھ بولے اصفہان کے سینے سے لگی شدت سے رونے لگی۔ منہا، اصفہان نے نرمی سے اس کے گرد اپنے بازو حصار بناتے اسے پکارا۔ اصفہان کے منہ سے اپنا نام سن منہا کی جیسے جان میں جان آئی تھی اور اس کے رونے میں شدت۔ اصفہان میں کتنا ڈر گئی تھی۔ سریا نے کہا تمہارا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ منہا نے روتے ہوئے اصفہان سے کہا۔ وہ اصفہان کے زخموں اور تکلیف کی پرواہ کیے بنا اسے لپٹی ہوئی کھڑی تھی۔ ایکسیڈنٹ تو برا ہوا ہے مگر اللہ نے بچا لیا، چوٹ کافی لگی ہے مگر زیادہ نقصان سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ اصفہان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دیتے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ میں ڈر گئی تھی اصفہان، بہت زیادہ، ابھی تو سب ٹھیک ہونے جا رہا تھا، تم جانتے ہو میں نے بہت برا خواب دیکھا اصفہان، میں ڈر گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے بار بار یہی کہہ رہی تھی جب اصفہان نے آہستگی سے اسے خود سے الگ کرتے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ سب ٹھیک ہے مینا، اصفہان نے اس کے آنسو پوچھنے کی کوشش کرتے کہا۔ مجھے پھر سے بے رنگ نہیں ہونا اصفہان، تم نے کال بھی نہیں اٹھائی، مجھے لگا میں تمہیں کھو دوں گی۔ وہ بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ بے ربط جملے ادا کرتی اصفہان کے چہرے کو چھو کر محسوس کرنے لگی۔ مجھے بے رنگ ہونے سے ڈر لگتا ہے اصفہان، وہ بہت عجیب سا خواب تھا، تم مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے؟ اصفہان کی پیشانی پر لگی پٹی کو چھوتے اسے پوچھ رہی تھی۔ وہ نہ سمجھے سے مینا کے اتنے شدید رد عمل پر بس چپ چاپ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ساری زندگی جس جھوٹ کے سہارے جیتی رہی ہو، اب اس کے سچ ہو جانے کا خیال ہی میرا دل بند کر دیتا ہے۔ مینا پھر سے اصفہان کے سینے سے لگی۔ مینا میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑی سی چوٹ آئی ہے، اصفہان نے مینا کے سر پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ اسے اس سمے اس لڑکی پر بہت ترس آیا تھا۔ وہ ماضی کے واقعات کی وجہ سے اتنا ڈر گئی تھی کہ وہ دوبارہ ان جیسے حالات کا خیال ہی اسے بے چین کر گیا۔ وہ پہلی بار مینا کو یوں پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھ رہا تھا۔ مگر میں ٹھیک نہیں ہوں اصفہان، مجھے لگا میں مر رہی ہوں، پچھلے 1 گھنٹے میں ہر پل مری ہوں، کسی نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ تمہارا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگا اصفہان، مجھے احساس ہوا کہ اگر تم نہیں تو مینا بھی نہیں۔ میں نے کبھی کہا نہیں اصفہان، مگر اب تمہارے بغیر جینے کا خیال ہی مجھے مار دیتا ہے۔ وہ روتے ہوئے نہ جانے کیا کیا کہے جا رہی تھی جو شاید وہ اپنے ہوش میں کبھی اصفہان سے نہ کہتی۔ مینا کا یہ بے اختیاری برا اقرار اصفہان کو حیران تو کر رہا تھا مگر اسے بے انتہا خوشی بھی دے گیا۔ وہ اپنی تکلیف بھلائے مینا کی تڑپ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی مینا روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی کھڑی رہی۔ جب بیرونی دروازے پر دستک کے ساتھ دلاور فون تھامے اندر آیا تو مینا بھی سنبھل کر اس سے فاصلے پر ہوئی۔ مالک بڑے صاحب کا فون ہے۔ دلاور نے نظریں جھکائے فون اصفہان کی جانب بڑھایا تھا جس کا اپنا فون ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ السلام علیکم بابا، اصفہان نے فون کان سے لگاتے ہی باپ کو سلام کیا جو اس کے ساتھ ہوئے حادثے کی خبر سن کر ہی پریشان ہو گئے تھے۔ انہیں اپنے ٹھیک ہونے کی تسلی کروانے کے بعد اس نے الماس بیگم سے بھی بات کی تھی جو خود اس کے لیے بے حد پریشان تھی اور اگلی صبح ہی فوراً آنے کا کہہ رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ مینا کو لے کر بھی فکر مند تھی جس پر اصفہان نے انہیں تسلی دی۔ اصفہان میری مینا سے بات کرواؤ۔ اصفہان سے بات کرنے کے بعد انہوں نے مینا سے بات کرنے کو کہا۔ جی امی، مینا نے فون پکڑتے اصفہان کو بازو سے پکڑ کر صوفے کی جانب چلنے کا اشارہ کیا۔ اسے بالآخر یہ خیال آ ہی گیا تھا کہ اصفہان کو چوٹ لگی ہے اور اسے آرام کی ضرورت ہے۔ مینا بیٹا کیسی ہو؟ پریشان نہیں ہونا اور اصفہان کا بہت خیال رکھنا، ہم لوگ صبح صبح ہی لوٹ آئیں گے، انہوں نے مینا کو ہدایت دی۔ اسی وقت امین کے ہمراہ دلاور اور اسامہ اندر آئے تو مینا فون تھامے جانب چلی گئی۔ وہ تینوں اصفہان سے حادثے کے متعلق بات چیت کرنے لگے۔ جہانگیر حویلی میں ولی اللہ نے جب اصفہان کے حادثے کے متعلق اطلاع دی تو سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ شائستہ جو مینا کی اچانک غیر موجودگی کی بدولت پریشان تھی، اصفہان کے بارے میں جان کر انہیں مینا کی اور فکر ستانے لگی۔ وہ فوراً مینا کے پاس جانا چاہتی تھی مگر مجبور تھی۔ فرد آفتاب سے انہوں نے مینا کے پاس جانے کی بات کی تو انہوں نے نظریں چرا لی۔ وہ جہانگیر کی اجازت کے بغیر اب بھی وہاں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جنید اور عبید نے البتہ کسی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہاں جانے کا فیصلہ کیا تھا اور سرمینہ بیگم کو فی الحال اصفہان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ جہانگیر صاحب کو خبر ملی تو وہ بھی مینا کو لے کر پریشان ہوئے۔
انہوں نے فوراً مینا کو کال ملائی، مگر وہ اپنا فون کمرے میں رکھ کر بھول چکی تھی۔ شائستہ نے جنید کو وہاں جاتے ہی مینا سے بات کروانے کو کہا۔ لیکن امی میں کیسے؟ الماس نے مینا کو اصفہان کے ساتھ ہی رہنے کو کہا تھا کیونکہ رات اسے کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ مینا ہچکچائی۔ کیسے کا کیا مطلب ہے مینا؟ وہ شوہر ہے تمہارا، اس کے ساتھ رخصت ہو کر آئی ہو۔ اب اگر اپنے غصے اور ناراضگی میں تم نے اپنے شوہر کے کمرے کے بجائے گیسٹ روم کو اپنا مسکن بنا لیا تھا، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ تمہارا اصفہان کی بیماری میں اس کی پرواہ کرنا یا اس کے کمرے میں جانا معیوب ہے۔ الماس بیگم نے مینا کو سمجھایا۔ وہ کیا سوچے گا امی؟ مینا نے کہا تو الماس بیگم کا دل چاہا وہ اسے ایک تھپڑ لگا دے۔ اس حالت میں اگر تم اسے تنہا چھوڑ دو گی تو اسے کیا لگے گا، یہ سوچو۔ اور اگر آج اس کی جگہ تم ہوتی تو کیا وہ ایسی فضول باتیں سوچ کر تمہیں تنہا چھوڑ دیتا؟ الماس نے اسے ڈپٹا اور اسے اچھے سے سمجھا دیا کہ اسے اپنے شوہر کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ وہ کال بند کر کے لوٹی، تب تک جنید اور عبید بھی وہاں چلے آئے۔ اصفہان بھائی آپ ٹھیک ہے؟ جنید فوراً اصفہان کی جانب آیا تو اصفہان نے آہستہ سے سر ہلاتے اپنے ٹھیک ہونے کا بتایا۔ عبید جو جنید کے ساتھ تھا وہ مرکزی دروازے پر رک گیا۔ وہ پچھلی بار یہاں آنے کو یاد کرتا، اصفہان کے رد عمل کو سوچتا، اندر جانے سے ہچکچا رہا تھا جسے سبھی نے محسوس کیا۔ آ جائے عبید صاحب۔ اصفہان کے اشارے کرنے پر دلاور نے عبید کو اندر بلایا۔ جنید اصفہان کے ساتھ بیٹھا اسے ساری تفصیلات لے رہا تھا۔ مینا بھی اپنے میکے والوں کو دیکھ کر کچھ مطمئن ہوئی، مگر مینا کو لگا عبید کا وہاں آنا اصفہان کو اچھا نہیں لگا۔ اسے اچھے سے یاد تھا پچھلی بار عبید جب مینا سے بات کرنے اور معافی مانگنے آیا تھا تو اصفہان کا رد عمل کیسا تھا۔ جنید نے شائستہ کا نمبر ملا کر مینا کو ان سے بات کرنے کو کہا، جو مینا کے لیے بہت فکر مند تھی۔ کیسے ہو اصفہان؟ عبید نے اصفہان سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، عام سے انداز میں جواب آیا۔ بیٹھو۔ اگلی ہی پل اصفہان نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ ایک نظر مینا کو دیکھتا وہاں بیٹھ گیا۔ جو بات تو شائستہ سے کر رہی تھی مگر اس کا سارا دھیان اسی جانب تھا۔ وہ انہیں تمام تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی تو جواباً وہ بھی اسے تسلی دینے لگی۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد اسامہ نے اصفہان سے رخصت چاہی اور اصفہان کو بھی آرام کرنے کو کہا۔ دلاور اور امین بھی وہاں سے جا چکے تھے۔ جنید ہمیں بھی چلنا چاہیے، اصفہان کو آرام کی ضرورت ہے، عبید نے جنید سے کہا تو وہ سمجھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اصفہان میں تم سے اپنے رویے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، پہلے بھی آیا تھا مگر موقع نہیں ملا، پلیز میری جانب سے اپنا دل صاف کر لو۔ ہمارے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں وہ دور ہو چکی ہیں۔ مینا کو لے کر میری سوچ غلط تھی کیونکہ میں سچ سے واقف نہیں تھا، اگر ہوتا تو ایسا کچھ کبھی نہ سوچتا۔ بہرحال اب ایسا کچھ نہیں ہے، میرے لیے تم اور مینا دونوں ہی قابل عزت ہو، میں دعا کو ہوں کہ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ عبید نے جانے سے قبل اصفہان کو سامنے اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے اس کا دل صاف کرنے کی کوشش کی، جس پر اصفہان نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا۔ مینا بھی شائستہ کو خدا حافظ کہتی اب ان کی جانب چلی آئی۔ مجھے ذاتی طور پر کبھی تم سے کوئی مسئلہ نہیں تھا عبید، جب سے مجھے یہ علم ہوا تھا کہ مینا بس میری ہے، مینا کی طرف اٹھنے والے کوئی بھی آنکھ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، پھر چاہے اس آنکھ میں فکر و پرواہ ہی کیوں نہ ہو۔ اصفہان نے سادگی سے عبید کو دیکھتے ہوئے کہا تو مینا کو اصفہان کے اندر چھپے ایک روایتی شوہر کی جھلک دکھائی دی۔ تمہارا مینا پر حق جتانا اور اسے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرنا میرے غصے اور ناراضگی کی وجہ تھی اور کچھ نہیں۔ بہرحال اب جب سب غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں تو ہم دونوں کو ہی گزری باتوں کو بھول کر ایک دوسرے کے لیے اپنا دل صاف کر لینا چاہیے۔ اصفہان مزید گویا ہوا تو عبید نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ چلیں آپ لوگوں کی معافیت تلافیاں ہو گئی ہیں تو اصفہان بھائی کو آرام کرنا چاہیے، جنید نے مداخلت کرتے کہا تو مینا نے محبت پاش نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ ہاں اصفہان چلو، تمہیں آرام کرنا چاہیے، مینا نے کہا تو جنید نے آگے بڑھ کر اصفہان کو اٹھنے میں مدد کی۔ تھینک یو، اصفہان نے مسکرا کر کہا۔ جنید اور عبید انہیں خدا حافظ کرتے چلے گئے تو مینا اصفہان کو تھام کر کمرے کی جانب چلی آئی اور سریا کو اصفہان کے لیے سوپ بنانے کا حکم بھی دے دیا۔ کمرے میں آرام دہ حالت میں لیٹے وہ مینا کو اپنے لیے فکر مند ہوتے دیکھ کر اندر ہی اندر نہال ہو رہا تھا۔ اصفہان کے لیٹنے کے بعد وہ اسامہ کی جانب سے دی گئی ہدایت کے مطابق اس کی ادویات کو دیکھنے لگی، جبکہ اصفہان خاموشی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کی نظروں کی محفیت محسوس کرتے مینا نے استفسار کیا۔ یہی کہ تمہارے ان ادویات کو بار بار دیکھنے سے میری تکلیف جلدی ختم نہیں ہوگی، بلکہ البتہ اگر تم کچھ دیر یہاں میرے پاس بیٹھو گی تو میں بہتر محسوس کروں گا۔ اصفہان کی بات پر مینا نے مسکراتے ہوئے سبھی چیزیں ٹیبل پر رکھتے اصفہان کی جانب قدم بڑھائے تو دروازے پر ہونے والی دستک نے اصفہان کو بیزار کیا۔ سریا اصفہان کے لیے سوپ لے کر آئی تھی۔ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر وہ واپس پلٹ گئی تو مینا ٹرے اٹھائے اصفہان کی جانب آئی۔ اٹھو سوپ پی لو۔ مینا کا انداز حکمیہ تھا۔ مجھے پہلے شرٹ چینج کرنی ہے، عجیب ادویات کی اسمیل آ رہی ہے، پلیز الماری سے میری دوسری شرٹ نکال دو، اصفہان نے بمشکل اٹھ کر بیٹھتے کہا تو مینا سوپ اس کے سائڈ ڈرار پر رکھتی الماری کی جانب چلی گئی۔ کچھ سوچ کر الماری کھولی اور اصفہان کے کپڑوں کے درمیان ہی اسے اپنا نکاح کا جوڑا پڑا ملا۔ مینا کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ اصفہان یہ؟ مینا نے ہینگر نکال کر اصفہان کو دیکھتے حیرت سے استفسار کیا تو مینا کے تاثرات پر وہ مسکرا دیا۔
بہت خاص ہے یہ میرے لیے، اس دن میرے لیے سچ کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی تم، مگر جی بھر کر دیکھنے بھی نہیں دیا خود کو، اصفہان نے گمبھیر لہجے میں کہتے آخر میں ہلکا پھلکا شکوہ کیا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ تو پھر یہ جوڑا پہن کر دکھاؤں گی، مینا نے اس جوڑے کو چھو کر ان لمحات کو یاد کرتے کہا۔ اصفہان خاموشی سے اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ اصفہان کی محویت محسوس کرتے مینا مڑی اور جوڑا واپس رکھتے اصفہان کی شرٹ اٹھا کر اس کی جانب آئی۔ تھینک یو، اصفہان نے شرٹ تھامتے کہا اور ایک ہاتھ سے شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ میں مدد کر دیتی ہوں، مینا نے اس کی جانب آتے ہچکچاتے لہجے میں کہا تو اصفہان نے رک کر اسے دیکھا۔ اسے یہ خوشگوار تبدیلی بہت اچھی لگی۔ آر یو شیور؟ اصفہان کے سوال پر مینا نے اسے گورا۔ بیوی ہوں تمہاری اور شوہر کی تکلیف میں بیوی کی اس کی مددگار ہوتی ہے، مینا نے الماس بیگم کی کہی بات دہرائی تو اصفہان مسکرا دیا۔ اسے اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب الماس بیگم کے کہے مطابق ہو رہا ہے، ورنہ اتنی بے تکلفی کا مظاہرہ تو وہ فی الحال ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں، تم انکمفرٹیبل فیل کرو گی، میں خود، اصفہان نے اس کے خیال سے کہنا چاہا جسے خود مینا نے ٹوک دیا۔ میں کہہ رہی ہوں نا میں مدد کر دوں گی، مینا نے برہمی سے کہا اور اصفہان کے قریب آ کر بیٹھتی اس کی شرٹ بدلنے میں مدد کرنے لگی۔ البتہ وہ اس کی جانب دیکھنے سے کترا رہی تھی اور اصفہان کی قربت اور محویت سے اس کے گال دہکنے لگے جسے وہ سر جھکا کر چھپانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اصفہان نے بھی ان حالات میں کوئی بھی جسارت کرنے سے اجتناب بھی برتا، ورنہ دل تو کئی طرز کی فرمائشیں کر رہا تھا۔ وہ مینا کو غیر آرام دہ محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا۔ اس کے کندھے اور سینے پر بھی چھوٹی موٹی چوٹیں آئی تھیں جن پر پلاسٹرز لگے ہوئے تھے۔ تھینک یو، اصفہان کی شرٹ کے بٹن بند کرنے کے بعد وہ اٹھی اور تو اصفہان نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب سوپ پی لو، مینا نے گہرے سانس لیتے خود کو نارمل کرتے کہا اور ایک بار پھر اصفہان کے قریب آ بیٹھی۔ ایسے دہکتے گالوں کے ساتھ میرے پاس بیٹھو گی تو میرا دل میرے زخموں کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، اصفہان نے گمبھیر لہجے میں کہتے مینا کے ہونٹوں کے نیچے بنے اس تک کو چھوا جسے پہلی بار دیکھ کر اس کا دل اس دل میں اٹک سا گیا۔ مینا نے لب کو چلتے سوپ کا چمچ بھرتے اصفہان کی جانب بڑھایا، مقصد اس کا دھیان خود پر سے ہٹانا تھا۔ جانتی ہو جب اس کھائی میں پہلی بار تمہیں چہرے کو دیکھا تھا تو یہ دل بہت شدت سے مجھے اپنی جانب متوجہ کر گیا تھا۔ جب تم میری گود میں سر رکھے بے ہوش تھی تب پہلی بار اس دل کو چھوا تھا میں نے، اصفہان نے سوپ پیتے کہا تو مینا اس کی باتیں سن کر چونکی۔ تم نے سچ مچ مجھے اس دن دیکھا تھا؟ مینا نے تصدیق چاہی۔ اصفہان کی باتیں اور اس لمحے کا تصور ہی اس کو عجیب احساسات سے دوچار کر رہا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا مینا، تبھی بتا دیا تھا کہ اتنا پارسا نہیں ہوں کہ اپنے سامنے بے ہوش پڑی اپنی ہی بیوی پر نظر نہ ڈالوں۔ میں تب بھی اچھے سے جانتا تھا مینا کہ تم میری ہو، میرے نکاح میں ہو، اور پھر پہلی بار اپنی بیوی کا حسین چہرہ دیکھ کوئی بھی بہک سکتا ہے۔ میں نے تو بس خود پر قابو رکھتے صرف تمہارے اس دل کو چھوا۔ اصفہان مینا کے تاثرات سے لطف اندوز ہوا تھا جو اس کی باتوں سے اپنے چہرے پر آتے جاتے رنگوں اور لرزتی پلکوں کے ساتھ اسے اپنی جانب مزید راغب کر رہی تھی۔ اصفہان سوپ پی اور سو جاؤ، اصفہان کی نظروں کے تاثر سے گھبراتی مینا نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کر کے خود کو کمپوز کیا اور اصفہان کو آنکھیں دکھاتے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ اچھا پلاؤ، وہ آنکھوں سے سوپ کی چمچ کی جانب اشارہ کرتا کہنے لگا تو مینا اسے سوپ پلانے لگی جسے اس نے پوری شرافت سے پیا تھا اور پھر ادویات لے کر بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ مینا سوپ کے برتن لے کر اٹھنے لگی جب اصفہان نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ رات یہیں رک جاؤ، اصفہان نے پر امید نظروں سے اسے دیکھتے کہا تو مینا کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اصفہان کو لگا وہ انکار کر دے گی۔ میں کچھ دیر میں واپس آتی ہوں، مینا نے نرمی سے کہا تو اصفہان کو تسلی ہوئی۔ وہ جانتا تھا مینا کو بکھرے برتنوں سے چڑ تھی۔ مینا کچن میں برتن چھوڑتی گیس روم میں چلی آئی۔ وضو کر کے اس نے شکرانے کے نوافل ادا کیے کہ اصفہان ٹھیک تھا۔ کچھ دیر دعا مانگنے کے بعد لباس تبدیل کر کے وہ واپس اصفہان کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ الماس کے کہے مطابق پہلے بھی اصفہان کے پاس رکنے کا ارادہ رکھتی تھی مگر ہچکچا رہی تھی، اور اب اصفہان نے خود ہی اسے فرمائش کر ڈالی۔ وہ کمرے میں آئی تو اصفہان ٹی وی آن کیے کوئی ٹاک شو دیکھنے میں مصروف تھا۔ مینا کے آتے ہی اس نے ٹی وی آف کر دیا۔ مینا خود کو کانفیڈنٹ ظاہر کرتی بیٹھ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ باقی ادویات لے لو، مینا نے گولیاں ہتھیلی پر نکال کر اصفہان کے سامنے کی تو وہ اسے دیکھتا خاموشی سے دوا کھانے لگا۔ اصفہان سے پانی کا گلاس واپس لے کر مینا نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر سوچنے لگی کہ کیا آیا اصفہان کو گزشتہ روز ہوا سمینہ بیگم کا اقرار جرم اور سمینہ بیگم اور اپنے باپ کے پچھتاوے کے بارے میں بتایا یا نہیں، جبکہ مینا کی اس سوچ کو اصفہان نے کوئی اور نام ہی دے دیا۔ وہ کچھ دیر مینا کو گہری نظروں سے دیکھنے کے بعد اسے مخاطب کر گیا۔ مینا یہاں آ جاؤ پلیز، اصفہان نے اسے اپنے پہلو میں آنے کو کہا تو وہ کچھ ہچکچائی مگر پھر اس کی درخواست قبول کرتے بیڈ کی دوسری جانب سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی اصفہان نے سر اس کی گود میں رکھا۔ مجھے سکون چاہیے، بند آنکھوں نے ساتھ اصفہان نے کہا تو مینا نرمی سے مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ نظریں اس کے خوبرو چہرے پر تھیں جس کے تیکھے نقوش میں اس کے باپ کی جھلک بہت نمایاں تھی مگر کہیں نہ کہیں جہانگیر راٹھور کا عکس بھی نظر آتا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مینا کی نظروں کی محویت کو محسوس کرتے اس نے ایک دم آنکھیں کھول کر پوچھا۔
دونوں کی نظریں ٹکرائیں تو مینا نے نظریں چرائیں۔ کسی نے کہا تھا کہ بیوی اگر شوہر کو محبت سے دیکھے تو ثواب ملتا ہے۔ مینا نے اصفہان کو اس کی کہی بات یاد کروائی تو وہ کھل کر ہنسا۔ یعنی ثواب کمانے کا ارادہ بنا لیا ہے آپ نے؟ کہو تو ثواب کمانے کے مزید طریقے بھی بتا سکتا ہوں۔ اصفہان شوق ہوا تو مینا نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہلکی سی چپت لگائی۔ اس حال میں بھی وہ باز نہیں آ رہا تھا۔ ابھی آپ چپ چاپ سو جائیں، بڑی مہربانی ہوگی، پہلے اپنی حالت دیکھو۔ مینا نے اسے شرارت سے باز رکھنے کو کہا تو وہ مسکراتا ایک بار پھر آنکھیں موند گیا۔ مینا ہولے ہولے اس کے سر میں انگلیاں چلاتی اسے پرسکون کرنے لگی۔ اتنا سکون آخری بار تک آیا تھا جب ماں کی گود میں سر رکھا تھا۔ اصفہان نے کچھ دیر بعد بولا۔ اس کے لہجے میں آج پہلی بار مینا کو ایک مایوسی محسوس ہوئی، یوں جیسے کوئی محرومی تھی۔ اس کے چلتے ہاتھ ایک پل کو تھمے تو اصفہان کو بھی اپنے الفاظ کا احساس ہوا۔ جب مینا کو پاس پا کر وہ کہہ گیا، ورنہ اس نے آج تک یہ بات تو اپنے باپ کے سامنے بھی نہیں کی۔ مینا بس سوچتی رہی کہ آیا اصفہان کو بتائے یا نہیں۔ اس کی ماں کی ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں۔ اصفہان سرمینا پھپھو، مینا نے کچھ سوچ کر کہنا چاہا مگر اصفہان نے اسے ٹوک دیا۔ مینا پلیز مجھے اس وقت کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ مینا کا دایاں ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں پر رکھتے اس نے مینا کو اس بارے میں کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا۔ اصفہان کے آرام کے خیال سے مینا نے بھی بات کو وہیں چھوڑ دیا اور ایک بار پھر آہستہ آہستہ اس کے سر میں ہاتھ چلانے لگی۔ جلد ہی وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ اس کے چہرے کو دیکھتے مینا نے اصفہان کے آنے کے بعد سے لے کر اب تک اپنے اور اصفہان کے بارے میں سوچا تھا، تلخی سے ہی صحیح، پر وہ شخص ہر مسئلے میں اس کی ڈھال بنا تھا۔ مینا ہولے سے مسکرا دی۔ وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ وہ اصفہان کے لیے اتنی اہم تھی۔ اس کمرے میں آج وہ تیسری بار آئی تھی۔ پہلی بار یہاں وہ اپنے سرٹیفکیٹ ڈھونڈتے آئی تھی اور یہاں اس پر بہت سے حقائق آشکار ہوئے تھے، جن میں سے ایک اس کا اور اصفہان کے نکاح کا سچ تھا۔ دوسری بار وہ یہاں اصفہان کی غیر موجودگی میں ہی اپنی پازیب تلاشنے آئی تھی اور یہاں آنے پر اس نے اصفہان کا وہ روپ دیکھا جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مینا کی اہمیت اور اس پر محبت لٹاتا وہ انداز آج بھی سوچنے پر مینا کو گال دہکا رہا تھا۔ آج وہ یہاں تیسری بار آئی تھی ایک بیوی کی حیثیت سے، اپنے شوہر کی تکلیف میں اس کا خیال رکھنے کے لیے، اور اس کی گود میں سر رکھے اصفہان نے یہ اعتراف کیا تھا کہ اسے مدتوں بعد ایسا سکون نصیب ہوا ہے، اور اب اسی سکون میں غرق و گہری نیند میں ڈوبا اپنے چہرے پر جمی مینا کی نظریں اس کے دل میں سر اٹھاتی حقیقت سے یکسر انجان تھا۔ مینا کے ہاتھ اب اصفہان کے سر سے اس کے چہرے تک آئے، جنہیں محبت سے چھوتے وہ ہولے سے مسکرا دی۔ اسے وہ وقت یاد آیا تھا جب اس نے پہلی بار اصفہان کا ہاتھ تھام کر اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھے تھے۔ اب اصفہان کا رد عمل سوچ کر وہ مسکرانے لگی تھی۔ دیر رات تک وہ ایسے ہی اصفہان کے چہرے کو دیکھتی گزری باتوں کو سوچتی رہی۔ ایک روشن سویرا عالمگیر حویلی پر اترا تھا۔ دواؤں کا اثر ختم ہوا تو اس کے زخموں میں درد کا احساس جاگا۔ اس کی پرسکون نیند میں خلل کا باعث بنا۔ آہستہ سے آنکھیں کھولی تو نگاہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ پر گئی جو پٹی کا جھگڑا مینا کی گود میں دھرا تھا، جو اس وقت بیٹھے بیٹھے بیڈ کی ہیڈ بورڈ سے سر ٹکائے سو رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت صبح تھی۔ دل نے صدا لگائی تو اصفہان کتنی ہی دیر اپنا درد نظر انداز کرتا اسے دیکھتا رہا۔ باہر سے آتی سورج کی کرنیں بھی اس کی نیند میں خلل نہیں ڈال پا رہی تھی۔ وہ شاید رات دیر سے سوئی تھی۔ اصفہان نے سوچا۔ اس نے مینا کو جگانے کے آہستہ سے ہمت کر کے خود اٹھنے کی کوشش کی۔ بازو اور ہاتھ میں ہوتے درد کی باعث یہ ایک مشکل امر تھا۔ اپنے پاس ہوتی حرکت نے مینا کو بیدار کیا تو وہ کچھ دیر نہ سمجھی سے ارد گرد دیکھنے کے بعد اپنے بہت قریب موجود اصفہان کو دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ جمائی لیتے ایک بار پھر اصفہان کی نظروں کی مہویت کو محسوس کرتی پوچھنے لگی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میرا ایک ایکسیڈنٹ میری زندگی میں اتنی حسین صبح لا سکتا ہے تو میں بہت پہلے ہی اپنی گاڑی کسی کھمبے میں دے مارتا، اصفہان نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، مگر اس کی بات مینا کو بالکل پسند نہیں آئی۔ فضول باتیں کروا لو آپ سے مسٹر اصفہان عالمگیر راٹھور، مینا برہمی سے کہتی ہے۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیڈ سے اتری تھی اور گھوم کر بیڈ کی دوسری جانب اصفہان کے سامنے آ رکی۔ اٹھو۔ مینا نے اسے اٹھنے میں مدد دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، جسے کچھ دیر دیکھنے بعد اصفہان نے پکڑ کر اپنی جانب ہلکے سے کھینچا تو مینا اس کے کچھ قریب ہوئی۔ ڈانٹ کا انداز تو آج بالکل روایتی اور بیویوں جیسا ہے، بس بیویوں کی طرح پیار سے بات کرنے کی کمی ہے، اصفہان نے شرارت سے کہا تو مینا بھی ساختہ نظریں چرائی۔ اس وقت اس شخص سے بحث کرنا اسے بیکار لگا تھا جو ایکسیڈنٹ کے بعد بالکل ہی پٹری سے اتر گیا تھا۔ چوٹ دماغ میں لگوا کر آئے ہو کیا جو صبح ہی صبح ایسی باتیں کر رہے ہو؟ مینا نے چڑھ کر کہا تو اصفہان مسکرا دیا اور مینا کا ہاتھ مدد کے لیے مانگا تو مینا نے اسے اٹھا کر بٹھاتے تیز نظر اس پر ڈالی تھی جو ہنوز اسے گہری نظروں سے دیکھتا اسے بے آرام کر رہا تھا۔ میں ناشتہ لے کر آتی ہوں، پھر دوا لے لینا۔ کچھ دیر اس کی نظروں کو اپنے وجود پر محو سفر دیکھ کر مینا نے وہاں سے ہٹ جانے میں عافیت جانی۔ دوپٹہ تو لیتی جاؤ۔ وہ دروازے کے پاس پہنچی تو پیچھے سے اصفہان کی مسکراتی آواز اس کی سماعت میں اتری تو مینا کو احساس ہوا تھا کہ وہ کافی دیر سے بنا دوپٹے کے تھی اور یہی اصفہان کی مہویت کی وجہ بھی تھی۔ مینا نے دل ہی دل میں اپنا ماتھا پیٹا اور واپس پلٹی۔ اس کا دوپٹہ بیڈ پر ہی پڑا تھا۔
مینا کے حواس باختگی پر اصفہان زیر لب مسکرا دیا. وہ جانتا تھا یہ سب اس کی نظروں کا کمال ہے جو مینا یوں کنفیوز ہو رہی تھی. وہ تیزی سے دوپٹہ لے کر اڑتی دروازے کی جانب پلٹی اور دروازہ کھولتے ہی سامنے سے آتے اصفہان صاحب اور عالمگیر صاحب اور الماس بیگم کو دیکھ کر اس کے قدم تھمے. عالمگیر صاحب جو اصفہان کے ایکسیڈنٹ کی خبر سے نہایت پریشان تھے، وہ اپنا کام نمٹا کر صبح ہی صبح واپس کے لیے نکل آئے اور اب 8:30 بجے وہ لوگ حویلی پہنچے تھے اور سیدھا ہی اصفہان کی خیریت جاننے کے لیے اس جانب آئے تھے. الماس بیگم اچھے سے جانتی تھی کہ مینا صبح ہی صبح اٹھنے کی عادی تھی، اس لیے انہوں نے انتظار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور اب ان کے اوپر پہنچنے سے قبل ہی مینا کمرے سے نکلی اور ان دونوں کو دیکھ کر اس کے قدم تھمے. عالمگیر راٹھور کے سامنے اسے اصفہان کے کمرے سے نکلتے ایک عجیب سی جھجک محسوس ہوئی تھی، مگر عالمگیر راٹھور کی جانب سے کوئی ایسا رد عمل نہیں دیا گیا جو مینا کو غیر آرام دہ محسوس کروائے. انہوں نے کسی قسم کی حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا. یقیناً وہ الماس بیگم کے حکم سے واقف تھے. ان کا انداز ایسا ہی تھا جیسے یہ سب معمول کی بات ہو، جبکہ الماس نے مسکرا کر اسے گلے لگایا. کیسا اصفہان؟ انہوں نے مینا کے چہرے کو چھوتے پوچھا. ان کے لہجے میں بیک وقت مینا کے لیے محبت اور خوشی تھی تو اصفہان کے لیے فکر بھی. ٹھیک ہے، آپ لوگ آئیں، میں بس اس کے لیے ناشتہ لینے جا رہی تھی. مینا نے انہیں اندر آنے کا کہا اور اپنے باہر جانے کی وجہ بھی بیان کر دی. عالمگیر راٹھور اور الماس بیگم اندر چلے آئے، جہاں اصفہان پاک کی آواز سن کر بمشکل بیڈ سے اٹھا اور اس کے اٹھتے ہی وہ دونوں مینا کے ہمراہ اندر آئے. عالمگیر راٹھور تیزی سے اس کی جانب بڑھے اور آتے ہی اسے اپنے سینے سے لگا لیا. کیسے ہو میرے بچے؟ ڈرا دیا تھا مجھے تو. عالمگیر راٹھور کی فکر اور پرواہ پر دونوں خواتین مسکرا دی. وہ بنتے سخت گیر تھے، مگر اصفہان میں ان کی جان اٹکی رہتی تھی اور اس کے ایکسیڈنٹ اور زخمی ہونے کی خبر سن کر ہی ان کی جان نکلی جا رہی تھی. کتنی ہی دیر وہ اصفہان کے گلے لگے رہے. پھر الماس بیگم سے ملنے کے بعد وہ عالمگیر راٹھور کے ساتھ حادثے کی تفصیلات کے بارے میں بات کرنے لگا، جبکہ مینا الماس بیگم کے حکم پر اصفہان کے لیے ناشتے کا انتظام کروانے نیچے چلی آئی. وہ ناشتہ لے کر لوٹی تو اصفہان باتھ روم کے دروازے سے باہر نکلتا دکھائی دیا. وہ بھی ہاتھ منہ دھو کر باہر آیا ہی تھا. الماس بیگم وہیں بیٹھی تھی جب مینا کمرے میں لوٹی اور اس کے پیچھے ثریا ناشتے کی ٹرے پکڑے اندر آئی. اصفہان کو ناشتہ کروا دو، دوا کھلا دو. الماس بیگم جو مینا کے لوٹنے کے منتظر تھیں اسے آتا دیکھ کہنے لگیں اور اٹھ کر اصفہان کی جانب آئیں. گیٹ ویل سون بیٹا. اصفہان کے پاس آتے ہی انہوں نے اس کے گال سہلائے. جلد صحت یاب ہونے کی دعا دی تو جواباً اصفہان نے بھی ہمیشہ کی طرح ان کا ہاتھ تھام کر عقیدت سے چوما. ناشتے کی ٹرے رکھتی ثریا، جس کے لیے منظر ایک معمولی بات تھی، وہ باہر چلی گئی، جبکہ مینا جو پچھلے کچھ عرصے میں ایسے محبت و عقیدت کے مظاہرے دیکھتی آئی تھی، آج بھی انہیں دیکھ کر سوچ میں گم ہو گئی. اس وقت اسے الماس بیگم اپنی ماں نہیں بلکہ اصفہان کی ماں لگی تھی. وہ ہولے سے مسکرا دی. الماس بیگم ایک نگاہ مینا کو دیکھتے کمرے سے چلی گئی. یہاں آ جاؤ. مینا نے کاؤچ کی جانب اشارہ کرتے اصفہان کو ناشتے کے لیے وہیں آنے کو کہا تو وہ آہستہ آہستہ چلتا اس جانب چلا آیا. مینا اس کے لیے چائے نکال رہی تھی اور وہ جس کا درد اب آہستہ آہستہ زور پکڑ رہا تھا اب سنجیدگی سے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گیا. مینا نے بھی اصفہان کے ساتھ وہی ناشتہ کیا تھا اور حسب عادت چائے کے ساتھ کچھ بسکٹس اور بس. اس کی اس ٹھیک سے ناشتہ نہ کرنے کی عادت سے وہ سبھی تنگ تھے. اصفہان نے بھی ماتھے پر بڑھ ڈالے مینا کو ناشتے کی فارمیلٹی نبھاتے دیکھا. ادویات کے بعد کچھ دیر وہیں صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا رہا. دواؤں نے اثر کرنا شروع کیا تو اس کے درد میں کمی آئی. وہ کپڑے چینج کر کے فریش ہوا. ارادہ کچھ دیر باہر جانے کا تھا، مگر مینا نے سختی سے تنبیہ کی تھی کہ وہ جب تک لوٹ کر نہیں آتی اصفہان باہر یہاں سے نہ اٹھے. اور اب وہ اچھا شوہر بنتا بیوی کا حکم مانے بیٹھا بور ہو رہا تھا. دستک کی آواز کے ساتھ دلاور اندر آیا اور ایک جدید ماڈل کا فون اس کی جانب بڑھا دیا. مالک آپ کا نیا فون. دلاور نے ایک اسمارٹ فون اس کی جانب بڑھا دیا، جسے تھام کر اصفہان نے اس کا شکریہ ادا کیا. مالک چلیں آپ کو کچھ دیر باہر لے چلوں. دلاور جو اصفہان کی عادت سے بخوبی واقف تھا اس نے مدد کی پیشکش کی. بیوی کی اجازت نہیں ہے دلاور. اصفہان نے مصنوعی مظلومیت سے کہا تو دلاور مسکرا دیا. اصفہان عالمگیر راٹھور اور اتنا مظلوم؟ ناممکن. مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مینا کے معاملے میں اصفہان سب کچھ اپنے دائرے سے نکل کر ہی کرتا تھا، مگر پھر بھی وہ جتلانے سے باز نہیں آیا. جہاں بات طبیعت پر گرا گزرے وہاں آپ کسی کی اجازت کا انتظار نہیں کرتے مالک. دلاور نے اس کی فطرت کے عین مطابق کہا. جب بات دل کی ہو دلاور تو انسان اپنی عادت اور فطرت دونوں کے خلاف چلا جاتا ہے، اصفہان نے کہا تو دلاور نے اسے دیکھتے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا. اسے سندل یاد آئی. وہ بھی تو اس کی ہر بات ایسے ہی منوان سنا کرتا تھا. پھر ہماری بیوی تو مینا راٹھور ہیں جنہوں نے پنچایت میں بڑے بڑے سرپنچوں اور اکابرین کے منہ بند کروا دیے تھے، تو میں کیا چیز ہوں؟ اصفہان نے اپنا مظلومیت کا ناٹک جاری رکھتے ہوئے کہا تو دلاور ہنستے ہوئے سر ہلانے لگا. اصفہان کے الفاظ اندر تک آتی مینا کے کانوں تک بھی رسائی حاصل کر گئے تھے اور اپنے شوہر کی نوٹنکی پر اس نے منہ کے زاویے بگاڑے. السلام علیکم بی بی. مینا کے آتے ہی دلاور نے سر جھکایا اسے سلام کیا. وعلیکم السلام. وفاداری کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا دلاور کہ آپ مالک کی سچی جھوٹی پر بھی آنکھیں بند کیے یقین کر لیں. مینا نے چتلاتے انداز میں کہتے اصفہان کو دیکھا.
جی بہتر بیوی، دلاور نے مسکراتے ہوئے کہا اور سر جھکائے وہاں سے نکل گیا اور اصفہان اپنی بیوی کو دیکھتا زیر لب مسکرا دیا۔ کچھ بھی بولتے ہو اصفہان، چلو۔ مینا جو فریش ہو کر ابھی آئی تھی اس وقت ہلکی گلابی رنگ میں پھول کی مانند مہک رہی تھی۔ پہلے تم کچھ بھی بول لیا کرتی تھی، اب میری باری ہے، اصفہان نے اٹھتے ہلکا پھلکا شکوہ کیا۔ میں ایسی باتیں تو ہرگز نہیں کرتی تھی، مینا نے اس کے ہمراہ باہر چلتے کہا۔ کیونکہ تب تم نفرت کرتی تھی مجھ سے بقول تمہارے، اصفہان نے بقول تمہارے پر زور دیتے کہا تو مینا کے ماتھے پر بل پڑے۔ بقول میرے سے کیا مطلب؟ میں سچ مچ نفرت کرتی تھی تم سے، مینا نے خفگی سے اسے دیکھتے مضبوط لہجے میں کہا۔ اچھا، اور اب یہ نفرت محبت میں بدلی یا نہیں؟ اور اگر میں تمہارا بچپن والا شوہر نہ ہوتا تو کیا تم آج بھی مجھ سے نفرت کرتی؟ اصفہان نے ایک ساتھ کئی سوال داغ دیے۔ اگر تم میرے بچپن کے شوہر نہ ہوتے تو شاید میرے لیے اتنا نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی تو مجھے تم سے محبت تو شاید ہو جاتی۔ اصفہان، مینا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں حقیقت پسندی سے جواب دیا تو اصفہان کچھ دیر اس کے جواب کو پرکھنے میں لگا رہا، یہاں تک کہ مینا نے مزید کہا، مگر جو عقیدت مجھے اب تم سے ہے شاید وہ نہیں ہوتی اصفہان۔ مینا کے جواب پر اصفہان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اس بات کا جواب فی الحال وہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اور تیسرا سوال، اس کا جواب نہیں دوگی؟ مینا کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں اترتا اصفہان پوچھ بیٹھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری نفرت محبت میں نہیں بدلی؟ الٹا مینا نے اس سے سوال کیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ نفرت محبت میں نہیں بلکہ شدید محبت میں بدل چکی ہے، تبھی تو رات میرے سرہانے بیٹھ کر گزاری تم نے، میرے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر تمہارا حال بے حال ہو گیا تھا۔ اصفہان نے کہا تو مینا نے کوئی جواب نہ دیا، مگر وہ اس کی باتوں سے اتفاق رکھتی تھی۔ تو جو آپ کو لگتا ہے اس پر یقین رکھو اور ابھی اس زخمی دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو، مینا نے اس کی جانب دیکھے بنا کہا۔ وہ دونوں باہر آ چکے تھے جہاں دلاور اور امین کھڑی کسی ملازم سے بات کر رہے تھے۔ مینا اسے لان کے کونے میں بنے سایہ دار حصے لے آئی جہاں آرام دہ کرسیاں لگی تھی۔ اصفہان، مینا اصفہان کو پکارا۔ کرسی پر بیٹھتے اصفہان نے کہا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے سب غلط فہمیاں دور ہونے کے بارے میں بتائے، مگر الفاظ نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، کچھ ایسا جو تمہارے لیے خوش اور حیرت کا باعث ہوگا، مینا نے کہا تو اسی وقت الماس بیگم اور عالمگیر ان کی جانب آتے دکھائی دیے۔ السلام علیکم، ان دونوں نے یک زبان سلام کیا۔ وعلیکم السلام جواب بھی آنے والے دونوں افراد کی جانب سے آیا اکٹھا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ رات آرام سے گزری؟ عالمگیر صاحب بیٹے سے پوچھ رہے تھے اور وہ انہیں حیرت سے آگاہ کر رہا تھا۔ رات تو بہت اچھی تھی، زخمی نہ ہوتا تو اور شاندار ہوتی۔ سب سے نظر بچا کر اس نے پاس بیٹھی مینا سے آہستہ آواز میں کہا جس نے فقط اسے آنکھیں ہی دکھائیں۔ الماس بیگم اور ملازمہ کے لائے تازہ پھل کاٹ رہی تھی اور وہ سبھی خوشگپیوں میں مگن تھے جب ایک گاڑی حویلی کے بڑے سے گیٹ سے اندر آئی، جسے دیکھ سبھی چونکے۔ وہ جہانگیر حویلی کی گاڑی تھی۔ گاڑی دیکھ کر عالمگیر اور الماس بیگم حیرت سے اٹھ کر اس جانب چلے گئے جبکہ اصفہان وہیں حیران سا بیٹھا رہا۔ یہی بات تھی جو میں رات بھی تم سے کہنا چاہتی تھی، شائستہ کو گاڑی سے نکلتے دیکھ کر مینا نے اصفہان سے کہا، جو فقط سواریہ نظروں سے مینا اور اس گاڑی کو دیکھ رہا تھا جس کو ڈرائیونگ سیٹ پر عبید تھا اور اس کے ساتھ بیٹھا جنید بھی اب گاڑی سے نکل چکا تھا۔ سمینہ خالہ نے اپنے سبھی گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، بابا اور سمینہ پھپھو کے سامنے ہر سچ کا خلاصہ ہو چکا ہے، ہر غلط فہمی دور ہو گئی ہے اور وہ دونوں ہی اپنی ہر غلط فہمی اور زیادتی پر پشیمان ہیں، وہ بتاتی جا رہی تھی اور اصفہان خاموشی سے کچھ کہے بنا اسے سنتا رہا۔